ایران نے اپنی نئی عسکری حکمت عملی سے واضح کر دیا کہ ان تینوں جنگی پلیٹ فارم سے جنگ میں فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ایئر کرافٹ کیریئر کے ڈوبنے کا مطلب اربوں ڈالر اور سینکڑوں عملہ سمندر برد ہو جاتا ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئر کی حفاظت کے لیے الگ سے بھاری خرچہ آتا ہے۔ ایک ایئر کرافٹ کیریئر میزائلوں کے حملوں سے بچ نہیں سکتا، اس لیے امریکہ کے ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کو میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ آج امریکی ایئر کرافٹ کیریئر آبِ ہرمز نہیں کھلوا سکا، اس لیے بھارت کا ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت آج تک پاکستان کے خلاف کسی میدان میں شامل نہیں ہوا۔ اس کا ڈوبنا اتنا بڑا نقصان ہے کہ بھارت اسے جنگ میں استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ میرے خیال میں ایئر کرافٹ کیریئر مستقبل میں لگژری کروز ہوٹلوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ جنگ میں ان کا کوئی خاص کردار نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اربوں ڈالر کی جنگی بندرگاہوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ چھوٹی جنگی کشتیوں کو کسی بھی بیسن میں رکھا جا سکتا ہے، اس کے بجائے جنگی بندرگاہوں کو کمرشل بنا کر پیسہ کمانا بہتر آپشن ہوگا۔ اسی طرح جنگی ہوائی جہاز جو 80 سے 70 ملین ڈالر کا ہوتا ہے، اس کی مینٹننس پر تقریباً 20 ملین ڈالر خرچ ہو جاتا ہے، اور اس پر میزائلوں کا خرچہ تقریباً 5 ملین ڈالر ہے۔ اس کے پائلٹ کی ٹریننگ پر بھی لائف سائیکل کے دوران 5 ملین ڈالر خرچ ہوتا ہے۔ ایسا جہاز ایک انسانی غلطی یا ایک میزائل کا نشانہ بنتا ہے اور 100 ملین ڈالر زمین پر ملبہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ایرانی ایئر فورس پر پیسہ لگانے کے بجائے میزائلوں اور ڈرونز پر سرمایہ کاری کی، اور آج اس کی بدولت امریکہ اور اسرائیل کو دباؤ میں لے آیا۔ امریکہ کے 3 F-15 لمحوں میں 300 ملین ڈالر کے ملبے میں بدل گئے۔ اس کی بجائے $20,000 کا ڈرون بہتر کردار ادا کر سکتا ہے، جس کی نشاندہی بھی مشکل ہوتی ہے اور اسے کسی رن وے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک ٹرک سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں کروڑوں ڈالر کے رن ویز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، جو جنگ کی صورت میں پہلا نشانہ بنتے ہیں۔ ایئر بیسز کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ جنگی بحری جہاز بھی اب ایک میزائل یا ٹارپیڈو یا ڈرون کے لیے ایک آسان ہدف بن چکے ہیں۔ ایرانی بحری جہاز بھارتی بندرگاہوں کے قریب ایسے ہی تیرتی ہوئی بطخ ثابت ہوا ہے، اور ساتھ میں تقریباً 100 افراد کا عملہ بھی سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کے مقابلے میں آبی ڈرونز، میزائل بوٹس بہتر آپشن ہیں۔ سوچیں، ایران نے پوری دنیا کی جنگی حکمت عملی اور وارفیئر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایسی حکمت عملی کا مظاہرہ کوئی غیر معمولی قوم ہی کر سکتی ہے، اور آخر میں ایٹم بم کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی۔ ایران نے 2 ایٹمی طاقتوں کے خلاف بلا خوف و خطر میزائل حملے کیے ہیں۔ کہاں گیا نیوکلیئر ڈیٹرنس؟ کوئی ملک ایٹمی جنگ چھیڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کے بعد ایسی جنگ رکنے والی نہیں ہوگی۔